اور ایک بہترین صحابی امام ہے، غور کریں، امام کے صحابی ہیں، امام کے دوست ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، اور بہت ہی معتبر صحابیوں میں سے 11ویں امام کے زمانے میں بھی 12ویں امام کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علی ابن مہزیار کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی بہت ہے کہ جناب علی ابن مہزیار نے اپنی پوری لائف میں 23 حج کیے۔ کتنے؟ 23 حج کیے ہیں علی ابن مہزیار نے، 23 حج کیے ہیں جناب علی ابن مہزیار نے۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارے حج اس لیے کیے تاکہ کسی ایک حج میں کم از کم امام سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک راز ہے، امام کہیں ملے نہ ملے، لیکن حج کے زمانے میں تو امام ملنا ہے۔ امام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ امام ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، تو کہیں بھی امام سے ملاقات ہو نہ ہو، لیکن حج پر تو امام سے ملاقات ہو نہیں ہونا ہے۔ حج پر تو ہر ایک سے امام ملاقات کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم امام کو نہ پہچانیں، ہم امام کو نہ دیکھ پائیں۔ امام ہر ایک سے ملتے ہیں، ہر اپنے چاہنے والے سے ملاقات کرتے ہیں۔ علی ابن مہزیار میں 22 مرتبہ میں نے حج کیا، 22 مرتبہ میں حج پر گیا صرف اس نیت سے تاکہ امام سے ملاقات ہو جائے، امام کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ تو روح انور کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، کم از کم ایک مرتبہ۔ کس کے دل میں للک نہیں ہے؟ کس کے دل میں چاہت نہیں ہے؟ ہر چاہنے والا چاہتا ہے کہ اپنے آقا اور مولا کو دیکھے۔ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا؟ لیکن چاہنے کا مطلب کیا؟ صرف چاہنا، سوچنا نہیں، صرف چاہنے کا مطلب اس کے لیے تیاری کرنا، آمادہ کرنا اپنے آپ کو کہ کیسے زیارت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کہیں سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سفر کے سارے لوازمات کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کو بمبئی جانا ہے تو بمبئی یوں ہی تو اڑ کے نہیں پہنچ جائے گا نا انسان، کس طرح جانا ہے؟ ٹرین کا ٹکٹ نکالنا ہوگا، ٹکٹ کر لیا، پھر اس کے بعد سامان لینا ہے، وسائل سفر لینا ہے، اس کی تیاری، اس کی تیاری، اس کا حق، یہ وہ ساری چیزیں، پھر کہیں ہم سفر پر کر جاتے ہیں۔ اور جب امام سے ملاقات کرنا ہے تو ہمیں بھی تو اپنے آپ کو کچھ آمادہ کرنا ہوگا، کچھ چیزیں ساتھ لینا ہوگا۔ صرف کہہ دینے سے تو امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں 22 مرتبہ جب جا چکا اور امام سے ملاقات نہیں ہوئی، تب میں نے اس سال تہیہ کر لیا کہ اب نہیں جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن مہزیار کہہ رہے اب اس سال میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کرنے جاؤں میں؟ امام سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں جاؤں گا اس مرتبہ۔ جیسے جیسے حج کا مہینہ قریب آتا رہا، اب ظاہر سی بات ہے محبت دل میں تو ہے ہی، چاہت، تڑپ اور للک دل میں تو پائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے مہینہ قریب آ رہا ہے، اب وہ تڑپ جو ہے امام سے ملنے کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ارادہ کیا، کہا چلو ایک مرتبہ پھر چل کے دیکھتے ہیں، شاید اس مرتبہ ملاقات ہو ہی جائے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، شاید امام سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ ارادہ کر کے علی ابن مہزیار حج کے لیے نکلے، حج پر گئے، حج کے سارے ارکان کو ادا کیا، بجا لائے، آخری طواف میں لگے ہوئے ہیں، آخری طواف کر رہے ہیں علی ابن مہزیار۔ بڑی توجہ میرے جوانوں، میرے دوستوں، امام کو ہر آن ہماری خبر ہوتی ہے، امام ایک لحظے کے لیے بھی امام ہم سے نہیں غافل ہے، ہم غافل ہیں، امام نہیں غافل ہم سے۔ آخری طواف ہو رہا ہے علی ابن مہزیار کا، جیسے ہی آخری طواف کر رہے تھے کسی نے پیٹھ پر پیچھے سے آ کر ہاتھ رکھا۔ کون؟ کہا تم ہی علی ابن مہزیار ہو؟ کہا میں تو علی ابن مہزیار ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں علی ابن مہزیار ہوں؟ کہا کیوں نہ پتا چلے، مجھے امام نے تم بھیجا ہے کہ جا کے علی ابن مہزیار کو لے کر آؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اپنا کردار اس بلندی پر تو لے کر جائیں ہم کہ امام ہم سے ملنے کی خواہش کریں۔ آنے والا کہتا ہے، قاصد کہتا ہے کہ ہم آئے اس لیے کہ امام نے ہم کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی ابن مہزیار کو لے کر آؤ تاکہ میں علی ابن مہزیار سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اب علی ابن مہزیار تو خوش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، امام نے طلب کیا ہے، امام نے بلایا ہے، اب جلدی جلدی طواف۔ کہا کہ جلدی نہ کرو، میں یہیں پر ہوں، تمہیں ساتھ لے کر چلوں گا، امام نے بلایا ہے تو بلایا تو مطلب بلایا ہے، اب تم کو ملاقات کرنا ہی کرنا ہے۔ جب طواف پورا ہو گیا، ایک نقطہ شاید لوگ نہ پڑھتے ہوں، لیکن اس چیز کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں میرے جوانوں، تاکہ ہمیں احساس ہو
کہ دوسروں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کس قدر ہوتی ہیں اور کتنا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ جب پورا طواف ہو گیا، علی ابن مہزیار نے خوش ہو کر کہا چلیے چلا جائے پھر۔ کہا کہ ایک منٹ ٹھہرو، کس کے ساتھ آئے تھے تم؟ کسی قافلے کے ساتھ آئے تھے نا، کاروان کے ساتھ آئے تھے نا، کسی ٹور کے ساتھ آئے تھے نا، کچھ لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے نا۔ کہا ہاں۔ کہا کہ جا کے کم از کم ان سے کہہ تو دو کہ میں فلاں فلاں کام سے جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا، تم لوگ میرا انتظار نہ کرنا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ سمجھے نکتہ عزیزو؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام اتنی سی بھی غفلت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جا کے پہلے کہو۔ علی ابن مہزیار گئے قافلے والوں کے پاس، جا کے بتایا، میسج دیا، کہا کہ میں فلاں کام سے میں جا رہا ہوں اور میں تو کچھ تاخیر سے آؤں گا، آپ لوگ جا سکتے ہیں شہر، آپ لوگ چلے جائیے۔ پورا قافلہ چلا گیا۔ علی ابن مہزیار ان کے ساتھ اب روانہ ہونے چاہتے ہیں۔ ایک سواری جو علی ابن مہزیار کے لیے لے کر آئے تھے، کہا اس پر آپ سوار ہوئیے، ہم لوگ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی ابن مہزیار فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کا آغاز ہم نے کیا، چلتے رہے، رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی، ایک حصہ گزر گیا، وہ شخص جو آنے والا تھا اس نے کہا علی ابن مہزیار ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا امام یہیں پر تشریف فرما ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، ابھی علی امام سے ملاقات نہیں کرنا۔ پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا روک اس لیے رہے ہیں کہ نماز شب کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھا سادارو؟ نماز شب کا وقت ہو گیا۔ پتہ چلا امام سے ملاقات کے لیے دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کسی کا حق ہمارے کاندھوں پر نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ نماز شب کا پابند ہو۔ صلوات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کسی کا حق ہمارے کاندھوں پر نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ نماز شب کا پابند ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلے نماز شب پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ نماز شب پڑھا اور اس کے بعد پھر سفر کو جاری کیا، آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس شخص نے کہا رک جائیے۔ اب کہا کیا امام سے؟ ہاں امام سے ملاقات کروں۔ سواری سے اترے۔ علی ابن مہزیار نے اپنی سواری کو سوچا کہ کہیں کنارے باندھ آن دیں۔ آنے والے شخص نے کہا کہ اس سواری کو یہیں چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں ادھر ادھر، کہا کہ نہیں کہیں ادھر ادھر نہیں جانے والی، یہ امام کی حکومت ہے، یہاں سواریاں بھی امام کا حکم مانتی ہیں، وہ بغیر حکم امام کی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، جانور امام کا حکم اس طرح سے مانتے ہیں، ہمیں کس طرح سے فالو کرنا چاہیے؟ اب ہم اس کا فیصلہ کریں۔ ایک جانور میں اتنا شعور ہے کہ وہ امام کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں۔ کہا کہ چلو ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ کہا وہ خیمہ دیکھ رہے ہو، امام اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس خیمے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے نور ساطع ہو رہا ہے، روشنی چھٹک رہی ہے، پھوٹ رہی ہے روشنی۔ علی ابن مہزیار دوڑتے دوڑتے اس خیمے کے قریب پہنچے، وہ شخص بھی ساتھ ہیں۔ کہا علی ابن مہزیار رک جاؤ ذرا، میں پہلے اپنے امام سے اجازت تو لے لوں، پہلے اجازت لے لوں پھر خیمے میں داخل ہوتے۔ اجازت لے کر آئے اور اس کے بعد یہ کھڑے ہوئے ہیں خیمے کے پاس۔ دل میں ایک چیز آئی کہ وہ اجازت لینے گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 23واں حج ہے اور امام کہہ دیں کہ علی ابن مہزیار واپس چلے جاؤ، پھر کبھی آ جانا ملنے۔ اللہ، یہ ارادہ آتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے خدا سے راز و نیاز کیا، پروردگار آج کم از کم میرے جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں۔ اتنا قریب پہنچ کر میں اگر امام سے نہیں مل پاؤں گا تو پھر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ خدایا تو مجھے معاف کر دے تاکہ ایک مرتبہ روئے انور کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں۔ یہ ابھی تصور کر ہی رہتے، سوچ ہی رہے تھے کہ اندر خیمے سے آواز آتی، علی ابن مہزیار اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ میں اندر جب داخل ہوا دیکھا چاروں طرف نور ہی نور پھوٹ رہا ہے، آنکھیں نور کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ میں نے اپنی نظروں کو جھکایا، آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سر کو جھکائے ہوئے ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ امام کہتے ہیں علی ابن مہزیار بڑی دیر کر دی آنے میں، مولا راستہ نہیں پتا تھا۔ علی ابن مہزیار پتہ ہے میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، آج تم آ رہے ہو۔ مولا کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا،
علی ابن مہزیار ہمارے چاہنے والے کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، راستے پر چلتا ہے، راستہ خود بخود ہم تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرے حیدری، یا علی، آواز بلند ترین صلوات۔ راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ تو خود بخود ہم تک پہنچاتا، وہ ہمارے حکم کے تابع ہیں۔ راستے بھی ہمیں پہچانتے ہیں، زمین ہمیں وہ ہماری تابع ہے، اور اس لیے میں اس ٹاپک کو پڑھ رہا ہوں روزانہ۔ اس حد تک تو آپ سمجھ گئے امام کی حکومت ہر چیز پر ہوتی ہے، جتنی چیزوں کو خدا نے پیدا کیا ہے سب چیز پر امام کی حکومت ہے، ہر چیز پر امام کا حکم ہے، بغیر امام کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ راستے پر چلو، صحیح راستے پر، وہ ہم تک تمہیں پہنچائے گا۔ علی ابن مہزیار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو۔ امام فرماتے علی ابن مہزیار جانتے ہو اتنی دیر کیوں ہو گئی تم کو ہم سے ملاقات کرنے میں؟ بڑی توجہ، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ مولا نہیں پتا، آپ ہی بیان فرمائے۔ کہ علی ابن مہزیار جانتے ہو دیر کی وجہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف مال کو جمع کرنے کے میں لگے ہوئے تھے، تمہارے دل میں محبت تو تھی لیکن صرف تمہاری زیادہ توجہ مال کی طرف رہتی تھی، ہماری طرف اتنی توجہ نہیں تھی تمہاری۔ اور ابن مہزیار دوسری وجہ جانتے ہو؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں سے تو بہت ملنے کے لیے دور سے دور چلے جایا کرتے تھے، لیکن جو تمہارے قریبی ریلیشن والے تھے، قریبی رشتہ دار تھے، عزیز اقربا رشتہ دار فیملی والے، ان سے تمہاری ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ امام سے ملاقات کرنا ہے تو اپنے ریلیشنز کو صحیح کرنا ہوگا، اپنی رشتہ داریوں کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے جذبات کو صحیح کرنا ہوگا، رشتوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ اگر قطع تعلق ہمارا ہے، قطع رحمی پائی جاتی ہے، ہرگز ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک میسج دیا امام نے علی ابن مہزیار کے ذریعے سے، ہم سب کو میسج دیا ہے، اگر میری زیارت کی تمنا تمہارے دلوں میں پائی جاتی ہے تو دیکھو تم سے کوئی ناراض نہ ہو، بھائی بھی خوش ہو، گھر والے بھی خوش ہوں، بہن بھی خوش ہو، باہر والے بھی خوش ہوں، ہر ایک تم سے راضی ہو، کسی کا حق تمہاری گردن پر نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اس چیز کو ہم فالو نہیں کریں گے، صرف تکرار کر دینا، فرش عزا بچھا لینا، ماتم کر لینا، مجلس کر لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے، ان ماتم عزاداری فرش عزا کے ذریعے جب تک ہم اپنے امام سے نزدیک نہ ہوں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے مجلسیں بڑھتی جائیں ویسے ویسے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، جیسے جیسے ہم نوحے پڑھتے جائیں ویسے ویسے امام کی زیارتیں ہوتی چلی جائیں، جیسے جیسے ہم جلوس میں جائیں، شب بیداریوں میں جائیں، امام سے ملاقاتیں اور زیادہ ہوتی چلی جائیں۔ آخر رات بھر جاگ کر کیا فائدہ کہ ہم اسے اپنے امام وقت کو ہی نہ دیکھ پائیں؟ کیا امام جلوسوں میں نہیں آتے؟ کیا امام فرش عزا پر نہیں آتے؟ کیا امام مجلسوں میں نہیں آتے ہیں؟ کیا امام ہماری عزا میں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں، یہ حدیثیں ہیں، 100% کنفرم حدیثیں، امام آتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کے